حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی بھی آپ ہی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور ساتھ میں تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ رکے بات تو فرشتوں کی ہو رہی ہے، تو یہاں پر شیطان کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ شیطان ایک جن کائنڈ سے ہے، یعنی کہ جنات میں سے ہے، تو وہ فرشتوں میں کیسے شامل ہوا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی، اور اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو شیطان بھی وہیں موجود تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کہا، مردود نکل جا یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، اور اس کے بعد شیطان مردود کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس دن سے وہ انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی دربار سے نکالا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو تا قیامت تک بہکاتا رہے گا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکانے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، اور اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی تمہاری طرف ہدایت لے کر آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے، ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کی طرف بہکاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرنا، اور آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ لیکن اس دوران ایک بہت ہی
بھیانک قسم کا واقعہ ہوا جو کہ اس دنیا کا سب سے پہلا قتل رونما ہوا۔ وہ کون اور کس نے کیا تھا اور کس صورتحال میں کیا تھا وہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ قابیل و حابیل کا واقعہ۔